بھائی اسی طریقے سے یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر تحفے تحائف پیش کرنا اور کہنا جی یہ پاکیزہ محبت ہے، کوئی ٹچ نہیں کر رہے، یہ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی پاکیزہ اس طرح کی محبت آگے کرے تو آپ کو ہضم ہوگی؟ جو دوسروں کی لڑکیوں، اسلام میں پاکیزہ محبت صرف اور صرف میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ۔ اسلام میں یہ منگیتر کا کانسیپٹ اس اعتبار سے کوئی نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ طے ہوا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا تو وہ فری آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، تو یہ بالکل بے شرمی پہ مبنی ہے، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے مسئلہ نمبر 106 ریکارڈ کروایا ہے، تقریباً 30 سے 35 منٹ کی گفتگو ہے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں، اور یہ اسی اعتبار سے یہ سارے ایشوز میں نے اس میں ریزالو کیے ہیں۔ اور میں اپنا ایک گولڈن کوٹ وہاں پر بھی بولا تھا، آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ایز فار ایز بے حیائی از کنسرنڈ in this modern era، اس ماڈرن دور میں جہاں تک بے حیائی کا تعلق ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے کا لاکھواں حصہ بھی صحابہ کرام یا اہل بیت علیہم رضوان و علیہم السلام کو نہیں گزرنا پڑا۔ ان پہ اور ازمائش آئی قتال کی شکل میں، لیکن کیا صحابہ نکلتے تھے تو باہر بے پردہ عورتیں نظر آتی تھی؟ یا چوراہوں کے اوپر 20 بائی 40 فٹ کے موبائل کمپنیوں کے بےہودہ عورتوں کے بینرز نظر آتے تھے؟ یا اس زمانے میں واٹس ایپ اور یوٹیوب اور یہ اسکائپ کے ذریعے، میں ان کی پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کا میں شدت سے حامی ہوں، میں نیگیٹو چیزوں کی بات کر رہا ہوں، یہ معاملات سے ان سے تو ان کو گزرنا ہی نہیں پڑا، یہ ازمائش تو ان کے اوپر آئی نہیں ہے، ان پہ دوسری ازمائشیں آئی قتال کی شکل میں۔ لیکن جس طریقے سے امت کو اس وقت ازمایا گیا اس بڑی ازمائش سے، یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، بہت ہی زیادہ، اور نوجوان نسل کا اس اعتبار سے بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اور میں اسی لیے بات کرتا ہوں کہ قرآن حکیم میں بھی بار بار بے حیائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسٹرکٹلی ارشاد فرماتا ہے، اور آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، جب بھی ہم کبھی گناہ کی بات کرتے ہیں، گناہ کا تصور لے کے آتے ہیں، پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے؟ بے حیائی، سیکس، یہ نیچرل چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بڑا اسٹرکٹلی سورۃ النور میں سارے سوشل ایشوز ڈسکس کیے، اور یہ آیت میں یہاں پہ ریپیٹ کروں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر ہے 21، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ جو پنجابی جسے کہتے ہیں تھیندے تھیندے تھی جانا ہے بندہ، جی ہم تو صرف میسیجز کرتے ہیں پاکیزہ محبت ہے، ہم تو صرف ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں پاکیزہ محبت ہے، کبھی ٹچ نہیں کیا۔ مجھے آتے ہیں فون لوگوں کے، وہ کہتے ہیں پاکیزہ محبت، تو میں تو پھر چڑھائی کر دیتا ہوں کہ پاکیزہ محبت کون سی اسلام میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہ خطوات الشیطان ہے، یہ بینرز، یہ ویڈیوز، یہ ساری چیزیں، مت پیروی کرو ان شیطان کے راستوں کی۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے راستوں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تو بے شک شیطان تو بے حیائی کا ہی حکم دے گا، وَالْمُنکر، اور ہر برے کام کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر برے کام میں کیا بے حیائی نہیں آتی؟ دنیا کا ہر گناہ برا کام ہے اور بے حیائی بھی اس میں سے ایک ہے، لیکن اللہ نے اسے ڈومینیٹ کر کے پہلے نمبر پہ ذکر کیا کہ بے حیائی کا شیطان حکم دیتا ہے اور برے کاموں کا۔ اس سے آپ کو سینسٹیوٹی کا اندازہ ہو گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ وہ کبھی پاک ہو سکتا، سب کے سب ہی پلید رہتے۔ یعنی تمہاری کوشش ضرور ہے لیکن اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہے، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے۔